عبد الملک بن مروان کا زمانہ ہے، 83 ٹل 86 میں اس کا واصل جہنم ہوا. وہ ایک قدری مناظر آ گیا. امام کا مولود بھی 83 ہجری میں. قدری مناظر آ گیا. اس نے دعویٰ کیا کہ بھائی جتنے بھی آپ کے پاس دانشور موجود ہیں بلائیں عبد الملک بن مروان کے دربار میں، اور جو مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے کرے. بہرحال سب شکست کھا گئے. خط لکھا گیا امام سجاد کو. خط لکھا کہ مولا وہ فرزند رسول اس طرح کا مناظرہ ہے. اب جانتے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، یا صاحب زمان، امام باقر موجود ہیں. امام باقر موجود ہیں نہ، جانتے ہو کس کو بھیجا؟ 2.5 برس کے جعفر صادق کو. کہیں کہیں شیعوں کا بھی امتحان ہو جاتا ہے. 2.5 برس کے امام صادق کو. اور یہ میں چلو حوالہ بھی دے دیتا ہوں. تفسیر برہان میں ابتدائی چیپٹرز کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. پورا تفصیل سے نہیں سنا رہا، بس سن لینا. غلام کے ہمراہ امام صادق کو بھیجا. اب وہ قدری مناظر تھا، قطار لگی ہوئی تھی. جب پہنچے تو پوچھا بھائی یہ کون ہے بچہ؟ کہا بھائی وہ علی زین العابدین کے پوتے ہیں. کہا یہ کیسا مذاق ہے کہ بھائی خود نہیں آ رہے تھے تو اپنے بیٹے کو بھیج دیتے، پوتے کو بھیج دیا، اتنا کم سن. اب قدری مناظر کہنے لگا بھائی اگر تو تیرے پاس کیا بڑے ختم ہو گئے جو اس بچے سے میں مناظرہ کروں؟ میری توہین ہے یہ. اس سے پہلے کہ کوئی اور جواب دیتا امام نے فرمایا تو سوال کر، زیادہ دیر نہیں لگے گی. یا صاحب زمان، اللہ آپ کو مولا امام صادق کی قبر کی زیارت نصیب فرمائے. اس سے بڑی دعا نہیں ہے میرے پاس. امام ابا عبداللہ کے روزے پہ حاضری کا شرف مولا نصیب فرمائے. یہ یاد رکھیں ہے باپ. کہا کیا؟ توجہ سے سننا. کہا تجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی، اپنا سوال دوہرا. ہاں بس. اب یہ جب جملہ سنا تو وہ بھی تھوڑا ٹھہر گیا. سمجھنے لگا کہ جیسے وہ تھے یہ ویسا نہیں ہے. کہا میرے عقیدے میں، توجہ سے سننا، قرآن قدری تھا وہ، کہتا قرآن کی روح سے میرے عقیدے میں اگر تو یہ سوال آپ نے اس کا جواب دے دیا تو پھر آگے بات ہوگی. امام نے کہا چل پہلا سوال کر، زیادہ دیر نہیں لگے گی. کہا میرے عقیدے میں قرآن کی روح سے بندے کے معاملات میں پروردگار کی مداخلت ہے ہی نہیں. بندہ قضاء و قدر پہ خود ہی مختار ہے، پروردگار کی مداخلت ہے ہی نہیں. توجہ ہے دوستوں کی؟ امام نے فرمایا اچھا تیرے عقیدے کے مطابق. کہا قرآن سے میں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ بندے کے معاملات میں پروردگار کی مداخلت ہے ہی نہیں. بس یہ جملہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا یہ بتا تجھے سورہ فاتحہ یاد ہے؟ اب جو پہنچ گیا وہ پہنچ گیا. کہ میں کل قرآن کا حافظ ہوں. مولا نے فرمایا پڑھ سورہ فاتحہ کیا ہے. اس نے سورہ الحمد پڑھنا شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. آگے بڑھنے لگا. مولا نے کہا بس رک جا، جہاں تک کام لینا تھا مل گیا. کہا پوری تو پڑھنے دے. کہا کام ہو گیا. کہا تو کہہ رہا ہے بندے کے معاملے میں رب کی کوئی مداخلت نہیں، تو ایاک نستعین کہہ کے اس کو مداخلت کیوں کروا رہے؟ بس سر تسلیم خم کیا. یہ امام، یہ بچپنا ہے امام کا، یہ بچپنا ہے امام کا. اور پھر وقت گزرتا رہا، ساعتیں بدلتی رہی، زمانہ بڑھتا رہا. ایک ایسی یونیورسٹی کا قیام کیا، 4000 شاگرد. ارے کہنے اور سننے کی حد تک آسان ہے. جاؤ تمدن دنیا، متمدن معاشرہ، ہاں جاؤ ذرا دیکھو. آکسفورڈ ہو گئی، کیمبرج ہو گئی، ہارورڈ ہو گئی، یہ کتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز. ان میں بھی ہر سبجیکٹ نہیں پڑھایا جاتا، اور ایک ہی وقت میں پڑھنے اور سننے کی حد تک بہت آسان ہو گیا. بٹ کیسی درسگاہ تھی. مرید پرست نہیں تھا میرا مولا، شخصیتیں تراشی ہیں. یعنی پہلے تو ابتدا میں میرے مولا جب کوئی مناظر آتا تھا تو مولا خود مناظرہ کر لیتے تھے. لیکن پھر جوں جوں وقت گزرتا رہا، شاگرد تیار کیے، نتیجہ کیا نکلا؟ جیسے کوئی لغت و ادبیات میں آ گیا مناظرے کے لیے، آواز دی آبان ابن تغلب سے مناظرہ کرو.
حکمت و فلسفہ میں کوئی آیا مناظرے کے لیے، فرمایا ہشام ابن حکم سے مناظرہ کرو. فقہ میں آیا، آواز دی ابو بصیر سے زرارہ سے مناظرہ کرو. عجیب ہے. کلام میں کوئی آیا، کہا مومن طاق سے مناظرہ کرو. علم کیمیا والا آیا تو کہا جابر ابن حیان سے مناظرہ کرو. بچے اور جوان تو جانتے ہیں نا، جابر ابن حیان بابا کیمیا کہا جاتا ہے. امام صادق کے دربار کا فیضیاب ہے. 400 سے زیادہ کتابیں لکھی، فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے جابر کو. اور جانتے ہو بعض کتابوں میں سر ورق پہ انتصاب عجیب لکھا. انتصاب جانتے ہو جابر نے؟ کراچی یونیورسٹی میں جاؤ، لائبریری میں جاؤ، جو کیمسٹری کا ڈپارٹمنٹ ہے، جو عربی میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اس کے مقدمے کو پڑھنا، جو جابر کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں یہ جملہ تمہیں ملے گا کہ جناب جابر ابن حیان سرسبی نے لکھا کہ سنو، میں چیلنج کرتا ہوں قیامت تک آنے والے دانشوروں کو کہ کوئی ایک بھی میرے قول کو رد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں جعفر صادق کا شاگرد ہوں. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. یہ معیار ہے. صرف یوں ہی نہ سمجھو. اس زمانے میں دیکھو خدمتیں کیسی کی گئی ہیں. وقت نہیں ہے میرے پاس، وقت بہت گزر چکا. خدمتیں کیسی کی گئی ہیں. جابر ہیں بابا کیمیا، فادر آف کیمسٹری. خدمت کیسے کر رہے ہیں؟ پیپرز بنائے، کاغذ بنائے، دیے کہ بھئی یہ لو کسی دوست کو کہ مولا کے دربار تک پہنچاؤ اور اس پہ حدیثیں محفوظ کرنا. کہا جابر یہ کاغذ، کہا یہ عام کاغذ نہیں ہے. یہ عام کہا. پھر جابر آنکھ جل رہی تھی، آنکھ میں ڈال دیا، کاغذ نہیں جلا، نہیں پہنچا پا رہا ہو. یہ کوئی معمولی خدمت ہے؟ کہا جابر ایسا کاغذ بنایا. کہا اس لیے کہ مولا کی حدیثیں محفوظ ہو سکے ہیں. یعنی یہ کیسے لوگ ہیں؟ ہشام ابن حکم چھوٹا آدمی نہیں ہے، جس کے بارے میں امام نے فرمایا ہشام تم وہ پرندہ ہو جو داہنے بائیں دیکھنے کے بعد پرواز کرتے ہو. کتنا زیرک ہے نا، کتنا زیرک ہے. جانتے ہو یعنی ہشام کا ایک خصوصی احترام تھا. کیوں جانتے ہو؟ بہت ساری ڈائمنشنز ہیں. اس امام کی ہستی پہ اشرا ہونا چاہیے. واقعاً بول رہا ہوں، یہ کوئی کہنے کی حد تک نہیں ہے. آپ کا مکتب اسی مولا سے منسوب ہو گیا. سوچو نا کتنا سرو کیا.